آنگن میں سیدہ آمنہ خاتون کے آغوش محبت میں ایک فرزند پیدا ہوا۔ پورے مکے میں، پورے شہر میں، پورے علاقے اطراف میں، دنیا کے کونے کونے میں، ہر گلی، ہر شہر، ہر قریہ، ہر اسٹیٹ میں ایک دھوم مچی، ایک شہرہ ہوا، ایک آواز آنے لگی۔ جدھر بھی سنو کوئی کہتا عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا، کوئی کہتا عبد المطلب کا پوتا پیدا ہوا، کوئی کہتا ابو طالب کا بھتیجا پیدا ہوا، کوئی کہتا خاندان قریش کا ایک عزیز پیدا ہوا، کوئی کہتا قبیلہ بنو ہاشم کا کہ آنکھوں کا تارا پیدا ہوا۔ ایک شہرہ ہوا، ایک آواز آئی، ہر طرف سے دھوم مچی ہے۔ عالم خیال میں سوچنے لگ گیا، پروردگار عالم، بچے تو ہر ایک کے گھر میں روزانہ ہی پیدا ہوتے رہتے ہیں، پوری دنیا کا جائزہ لیا جائے تو لمحہ لمحہ، منٹ منٹ میں کہیں نہ کہیں ولادت ہوتی رہتی ہے، لیکن کوئی اس کی شہرت نہیں ہوتی۔ گھر والے جانتے ہیں، فیملی کے لوگ جانتے ہیں، خاندان قرابت دار کے افراد جانتے ہیں، اتنے ہی تک دائرہ محدود رہتا ہے۔ یہ مکے کی دھرتی پر ربیع النور کی 12 کو دوشنبے کے دن صبح صادق کی سہانی گھڑی میں کون پیدا ہوا کہ پورے عالم میں شہرہ ہے، ہر طرف اس کا ذکر ہے، ہر طرف خوشیوں کا بازار گرم ہے، ہر طرف اجالا ہی اجالا ہے، نور و نکھت کا سما ہے، گلشن جھوم رہے ہیں، پھول مہک رہے ہیں، کلیاں چٹک رہی ہیں، ہریالی ہے، سرسبز و شاداب ماحول بنا ہوا ہے۔ مولا تیری بارگاہ میں میرا سوال ہے، باغ عالم میں یا رب یہ کون آ گیا، کس کی آمد کا دنیا میں ڈنکا بجا، تو غیب سے ندا آ گئی۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، یہ میرے بندوں کے اپنے جملے ہیں، یہ ان کی اپنی زبان ہے۔ کوئی کہتا ہے عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا، عبد المطلب کا نور نظر پیدا ہوا، خاندان قریش کا عزیز پیدا ہوا، قبیلہ بنو ہاشم کا نور نظر پیدا ہوا۔ یہ میرے بندوں کی اپنے جملے، ان کی بولیاں ہیں۔ اگر مجھ سے پوچھتے ہو تو میرا جواب ہے، قد جاءکم من اللہ نور، اللہ کی جانب سے نور آ گیا، اللہ کی جانب سے نور آ گیا۔ یہ میرے پروردگار عالم نے اپنے حبیب کی تخلیق کے سلسلے میں ارشاد فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور، اللہ کی جانب سے نور آ گیا۔ یہ کون سا نور ہے؟ آج عبداللہ کے گھر آنگن میں آمنہ خاتون کا نور نظر کہلا رہا، عبداللہ کا جگر پارا کہلا رہا، عبد المطلب کے دل کا ٹکڑا کہلا رہا۔ یہ کام ہے؟ قرآن نے رتبہ بتا دیا، عظمت بتا دیا، شرافت بتا دیا، مرتبہ بتا دیا۔ صرف یہ نہیں کہ عبداللہ کا بیٹا سمجھنا، صرف یہی نہیں مکے کے اور باشیوں کی طرح وہاں کا پروردہ سمجھنا، صرف یہی نہیں کہ عبداللہ کا نور نظر، عبد المطلب کا جگر پارا، خاندان قریش کا عزیز سمجھنا، بلکہ یہ گمان رکھنا، یہ خیال رکھنا، بظاہر لبادِ بشریت کے لحاظ سے وہ عبداللہ کا بیٹا ضرور ہے، آمنہ کا لخت جگر ضرور ہے، لیکن حقیقت میں یہ وہ رب کا محبوب اعظم پیدا
ہوا ہے جو کائنات کی جان ہے، بزم ہستی کی آبرو ہے، یہی وہ نور ہے کہ اگر یہ نور پیدا کرنا منظور نہ ہوتا تو حدیث میں آتا ہے لولا کلمہ خلقت الافلاک، اے مصطفیٰ اگر تمہیں پیدا کرنا منظور نہ ہوتا تو میں افلاک کو پیدا نہ کرتا، لولا کلمہ خلقت الدنیا، اگر تمہیں پیدا کرنا منظور نہ ہوتا تو میں دنیا کو پیدا نہ کرتا، اے مصطفیٰ اگر تمہیں پیدا کرنا منظور نہ ہوتا تو تمہارا رب اپنی ربوبیت کا اظہار ہی نہ فرماتا۔ سب کچھ ہوا ہے مصطفیٰ کے قدم ناز کے صدقے میں۔ وہ نبی ہمارا، وہ رسول ہمارا کتنی عظمت کا مالک ہے، کتنی شرافت کا مالک ہے۔ ربیع النور کی 12 کو دوشنبے کے دن مکہ المکرمہ کی مقدس وادی میں وہ خالق کائنات کا محبوب روح گیتی پہ جلوہ بار ہوا ہے، نور خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اگر کسی کو تخلیق بخشی ہے تو نور مصطفیٰ، نور محمدی کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ اس وقت پیدا کیا جب زمین نہ تھی، آسمان نہ تھے، لوح و قلم کا وجود نہ تھا، جنت و جہنم پیدا نہیں، افلاک کی بلندیاں نہیں، کچھ نہیں، خالق کائنات ہے۔ پس رب کا منشا ہوا تو پروردگار عالم نے اپنے ید قدرت میں اپنے نور خاص سے کچھ حصہ لیا، فقبض قبضتہ من نورہ، پروردگار عالم نے اس نور کو اپنے ید قدرت میں لیا اور رب نے ارشاد فرمایا کونی حبیبی، تو میرا حبیب بن جا۔ پس وہ نور مقدس حبیب کی شکل میں جلوہ بار ہو گیا۔ نور مصطفیٰ، نور محمدی سب سے پہلے پیدا ہوا اور پھر اس نور کے صدقے میں نور کے حصے کو اللہ نے منقسم کیا اور اسی نور سے پھر کائنات کو وجود بخشا۔ افلاک کی پیدائش، آسمانوں کی تخلیق، جنت و جہنم کی پیدائش، لوح و قلم کی تخلیق، سب کچھ اللہ نے جو بنایا وہ نور محمدی سے بنایا۔ اور پھر نور محمدی کو اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، فرشتوں کی تخلیق فرمائی، اجنہ کی تخلیق فرمائی۔ ان میں جناب آدم علیہ السلام کی پیشانی میں اپنے حبیب کے نور کو اللہ نے جلوہ بار فرما دیا۔ بڑی شرافت ہے، بڑی نبی دو عالم کی عزت و وقار اور ان کی بلندی ہے، اصل کائنات ہے مصطفیٰ۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور احمدی کو رکھا۔ تخلیق اور پیدائش کے لحاظ سے سب سے پہلے نور احمدی پیدا ہوا اور دنیا میں آنے کے لحاظ سے سب سے آخری نبی آخر الزمان، سارے نبیوں کے تاجدار بن کر ربیع النور کی 12 کو مکہ کی وادی میں ہمارے نبی تشریف لائے۔
حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رہے، وہاں بھی جلوہ باری رہی، جلوہ گری رہی، اور نبی نے اپنے عجائبات اور اپنے حسن و جمال اور اپنے اختیارات کا مظاہرہ فرمایا۔ جناب آدم علیہ السلام کی پیشانی سے منتقل ہو کر حضرت نوح، حضرت شیش، حضرت ادریس علیہم السلام کی پیشانیوں سے منتقل ہوتے رہے، یہاں تک کہ تمام انبیاء و مرسلین میں رب نے جس کی ذات کا انتخاب کیا اس کی پیشانی میں نور احمدی کو جلوہ بھار کیا، اور جب جس کی پیشانی میں رہے مصطفیٰ اور نور احمدی، جب جس کی پیشانی میں رہا تو اس کا رتبہ ہی کچھ انوکھا، کچھ نرالا ہی ہو گیا۔ بڑے بڑے معاملات مار کے اور دشواریاں سامنے آئیں، نور احمدی نے سب کا صدباب کیا۔ نور احمدی کے صدقے ہر نبی کی نبوت کو چار چاند لگا، نور احمدی کے صدقے ہر رسول کی رسالت کو کمال ملا، نور احمدی کے صدقے ان کو صاحب اعجازات بنایا گیا، معجزات عطا ہوئے، قوت عطا ہوئی، طاقت عطا ہوئی، روحانیت عطا ہوئی۔ اللہ نے جس نبی کو جو کچھ دیا نور احمدی کے صدقے میں عطا فرمایا۔ میرے نبی خود ارشاد فرماتے ہیں، یہ بدعقیدے لوگ، دیوبندی لوگ، وہابی لوگ یہ کہتے ہیں کہ 40 سال کے بعد انہیں نبوت ملی۔ معاذ اللہ کہہ لیجئے، یہ بدعقیدگی ہے، یہ گستاخی ہے۔ 40 سال کے بعد نبوت نہیں ملی، اعلان نبوت 40 سال کے بعد مصطفیٰ نے فرمایا۔ نبوت کا اعلان 40 سال عمر گزر جانے کے بعد فرمایا ہے، ورنہ میرے مصطفیٰ کی نبوت تو ازلی ہے، ابدی ہے۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں، کنت نبی و آدم بین الماء والطین۔ آدم علیہ السلام جب آپ و گل کے درمیان مرحلے طے کر رہے تھے اس وقت بھی میں نبی تھا، یہ نبی فرماتے ہیں۔ میرے نبی کی نبوت سب سے پہلے، سب سے اول، ابدی نبی ہے، ازلی نبی ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو سب سے پہلے پیدا فرمایا، اور پھر اسی نور کو روح گیتی پر بھیجنا تھا، تو اللہ نے یہ زمین کا فرش بچھایا، چھت آسمان کی لگایا، چاند و تارے سے ضیاء پاشیاں کی، پھول گلشن چمنستان پیدا کیے، ہریالی کا ماحول بنایا، پوری کائنات کو رب قدیر نے سجایا سنوارا۔ دولہا جانے والا ہے بزم ہستی کا، اس کی آمد سے پہلے انبیاء و مرسلین کی جماعت کو بھیجا، ایک سے ایک نبی آتے رہے، رسول آتے رہے، رب کے محبوب آتے رہے، صاحبان کتاب آتے رہے۔ ہر کوئی کیوں آ رہا ہے؟ اسی نبی کی آمد کی خبر لے کر آ رہا ہے، بشارت سنا رہا ہے، مصدع سنا رہا ہے، اس کی عظمت کا خطبہ پڑھ رہا ہے، اس کی شرافت کا گیت گا رہا ہے، اس کی محبوبیت کا پرچار کر رہا ہے۔ نبی آئے جتنے بشارت لے کر آتے رہے، اور ہر نبی ہم رسول نے اپنے اپنے زمانے میں اس نبی یہ آخر الزماں کی آمد کی بات کہی۔ کتابوں میں پرانی ذکر رہا، توریت میں، انجیل میں، زبور میں، ہر کتاب میں، نسخے میں، نوشتوں میں، صحیفوں میں
اللہ نے نبی کا ذکر فرمایا اور نبیوں نے اپنے اپنے وقت میں ذکر کیا، بشارت سنائی، مژدہ سنایا۔ دنیا پیدا ہوئی، انبیاء آتے رہے، مرسلین آتے رہے، سلسلہ آنے کا اب ختم ہونے والا ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی بھی آمد ہو گئی۔ اب جناب عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد درمیان میں برسوں کا فاصلہ گزرا کہ کوئی نبی روح گیتی پر نہیں آیا، اور اب جو آنے والا ہے وہ آنے والا ہے جس کو دنیا نے کبھی سمجھا نہیں ہوگا۔ اصل کائنات آنے والا ہے، جانے کائنات آنے والا ہے، سید المرسلین آنے والا ہے، رحمت للعالمین آنے والا ہے، سارے نبیوں کا امام آنے والا ہے، سارے رسولوں کا پیشوا آنے والا ہے۔ اللہ تعالی نے انتخاب اس نور کے لیے جن جن ذاتوں کا کیا ہے، سب بڑی ہی شان اور عظمت والی ذاتیں رہی ہیں۔ انبیاء و مرسلین کی پیشانیوں میں یہ نور احمدی منتقل ہوتا رہا، جلوہ بار ہوتا رہا، منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی پیشانی مقدس میں جلوہ بار ہوا، وہاں سے منتقل ہوا تو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی پیشانی مقدس میں جلوہ بار ہوا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بھی اس نور احمدی کا جلوہ اور نبی آخر الزماں کی عظمت و شرافت کا علم رکھا۔ آپ نے بھی اپنے رب کی بارگاہ میں یہ دعا کیا، پروردگار عالم، وہ نبی آخر الزماں جو جلوہ بار ہونے والے ہیں وہ ہمارے نسب میں، ہماری اولاد میں اللہ عطا فرما۔ اسماعیل علیہ السلام نے بھی دعا کیا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کو قبول فرمایا۔ اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی مقدس میں جلوہ بار ہوئے، اور اب دھیرے دھیرے وہ وقت بھی آ گیا کہ عرب کی دھرتی پر مکہ المکرمہ کی مقدس وادی میں نور احمدی جلوہ بار ہونے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے عظیم اور سب سے بلند خاندان قریش میں نیک اچھے کردار اعلیٰ صفت کے مرد جلیل حضرت عبد المطلب کا انتخاب فرمایا، اور نور احمدی کو حضرت عبد المطلب کی پیشانی مقدس میں منتقل فرما دیا۔ حضرت عبد المطلب بھی بڑے ہی نیک، عبادت گزار، تقوی شعار مرد جلیل کیوں نہ ہو، نور احمدی پیشانی میں جلوہ بار ہے، ان کے کردار و عمل کا پوچھنا ہی کیا ہے۔ وہاں سے پھر یہ نور محمدی حضرت عبد المطلب کے فرزند ارجمند حضرت عبداللہ، جو کئی شہزادوں میں ایک انمول ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ کی پیشانی اقدس میں منتقل فرما دیا۔ اللہ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں نور محمدی جلوہ بار ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بھی حسن و جمال کے پیکر اور خاندان قریش میں نرالی ذات، بڑی خوبیوں کے حامل ہیں۔
خاندان بھی اشرف و اعلیٰ ہے، کردار بھی اشرف و اعلیٰ ہے، گفتار بھی، انداز بھی، اخلاق بھی، آداب بھی، ہر کسی کا پوچھنا ہی کیا، سب کچھ نرالا ہے، جو دیکھے حضرت عبداللہ کو بس دیکھتا ہی رہ جائے۔ اللہ نے حضرت عبداللہ کو وہ حسن، وہ جمال، وہ خوبی بخشی تھی کہ جدھر بھی حضرت عبداللہ کا گزر ہوتا بس لوگ میلہ لگا کر، بھیڑ لگا کر آنے والے نوجوان کا نظارہ کرتے، دیدار کرتے۔ کیوں نہ ہو، یہ نور احمدی کی جلوہ باری کا اثر تھا۔ نور مصطفیٰ عبداللہ کی پیشانی میں جگمگا رہا تھا، اس نور کی تابانی جدھر جاتے اجالا ہی ہوتا، جدھر جاتے لوگوں کی نگاہیں ٹھہر جاتی حضرت عبداللہ کا بس لوگ دیدار کرتے۔ اور حضرت عبداللہ بڑے نیک صفت، اچھی خصلت، آداب کے پیکر، حیا کے سرچشمہ، نکوکار، عبادت گزار، تقوی شعار، کیوں نہ ہو امام الانبیاء کا نور عبداللہ کی پیشانی میں جلوہ بار ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ عرب کی دھرتی پر مکہ المکرمہ کے دیار میں جدھر بھی حضرت عبداللہ کا گزر ہوتا، مرد تو مرد، عورتیں بے شمار سب فریفتہ ہو جاتی، اپنے اپنے طور پر سب کے دلوں میں شوق ہوتا عبداللہ کو دیکھ لیا جائے، عبداللہ کے زیر نکاح ہو جائیں، عبداللہ سے رشتہ ازدواجی منسلک ہو جائے۔ جو دیکھتا وارفتگی کا اظہار کرتا، لیکن حضرت عبداللہ ہیں نگاہیں نیچی جھکائے، حیا کے ساتھ اپنی ضرورت کے مطابق چلتے ہیں، پھرتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں، کسی سے کوئی غرض نہیں ہے۔ جدھر بھی گزرتے خواتین عرب کی بڑی بڑی دوشیزہ حسن و جمال کی پیکر، ایک سے ایک سرمایہ دار، اپنے دروازے پر پردوں کی اوٹ سے بس جھانکتی رہتی، حضرت عبداللہ کا دیدار کرتی تو انہیں قرار ملتا۔ یہ عالم تھا، عجیب کیفیت تھی، کیوں نہ ہو امام الانبیاء کا نور پیشانی میں جلوہ بار ہے۔ ایک روز حضرت عبداللہ اپنی کسی ضرورت کے تحت کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ ایک راستے سے گزرے تو ایک عرب کی دوشیزہ حسن و جمال کی پیکر، بڑی سرمایہ دار، دولت مند، اونچے گھرانے سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون پہلے سے اپنے دروازے پر بیٹھی جھروکوں سے آنے والے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ خاتون بھی ایسی تھی کہ پرانی کتابوں کی بڑی کاہنہ، جانکار اور بڑا مطالعہ تھا اس کا۔ اس نے اپنے علم اور اپنے مطالعے سے یہ بخوبی بات ذہن میں محفوظ کر لی تھی کہ نبی آخر الزماں کا دن آنے والا ہے، نبی آخر الزماں جلوہ بار ہونے والے ہیں، اور ان کے والد کا صحرا حضرت عبداللہ کے سر پہ آنے والا ہے۔ بس اس کی تمنا یہ تھی کہ ایسے نبی کے والد جہاں عبداللہ بن رہے ہوں تو یہ خاکسار، یہ خاتون اس کی والدہ کی شرافت حاصل کر لے، اس نور کی، اس نبی آخر الزماں کے والد جہاں عبداللہ کہلائیں، وہیں میں اس آنے والے نبی آخر الزماں کی والدہ کہلاؤں۔
اس خیال سے وہ انتظار میں بیٹھی رہی۔ حضرت عبداللہ کا گزر ہو رہا تھا کہ اس نے روکا حضرت عبداللہ کو۔ حضرت عبداللہ نے اپنی نگاہیں نیچے کیے، خاموشی سے رک گئے اور اس نے آپ کو پیغام نکاح سنایا، پیغام نکاح دیا۔ حضرت عبداللہ نے خاموشی سے سنا اور ارشاد فرمایا، یہ نکاح کوئی ایسی چیز نہیں کہ راستہ چلتے کر لیا جائے۔ ٹھیک ہے، تم نے پیغام دیا ہے، میں تم کو کل کو بتاؤں گا، اس کا جواب دوں گا۔ یہ کہہ کر حضرت عبداللہ آگے بڑھ گئے، ضرورت سے فارغ ہو کر گھر کو تشریف لائے۔ آج جو لوٹ کر آئے تو ادھر گھر میں پہلے سے ہی رشتہ نکاح طے پا چکا تھا۔ حضرت آمنہ خاتون کے ساتھ حضرت عبداللہ کا آج ہی نکاح ہو گیا۔ بات ذرا لمبی ہے، وقت اجازت نہیں دے رہا، بس آخری مرحلہ ہے کہ حضرت عبداللہ کا حضرت آمنہ خاتون کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ اور نکاح کے بعد آج کی جو شب آئی، جسے شب عروسی کہتے ہیں، شب عروسی آئی، حضرت عبداللہ کا وہ نور مبارک آج ہی کی شب میں بطن آمنہ خاتون میں منتقل ہو گیا۔ اللہ اللہ، پوری کائنات میں دھوم مچی، جنت کے دریچوں کو سجا دیا گیا، کائنات کو سجایا گیا، آسمان کی بلندیوں پہ قندیلیں روشن ہو گئی، نور محمدی منتقل ہو گیا بطن مطہر میں۔ دریا میں مچھلیوں نے مبارکبادیاں دیں، چرند و پرند نے ایک دوسرے کو مبارکبادی دی، ہر ایک کو خبر ہے۔ یہ معاملہ کتنا پوشیدہ ہوتا ہے، بیوی جانے شوہر جانے، تیسرا کوئی نہیں جانتا، لیکن نور محمدی بطن مطہر میں منتقل ہو رہا تو دریا کی مچھلیوں کو خبر ہے، فرشتوں کو خبر ہے۔ یہ غیب کی خبر جب دریا کی مچھلیاں رکھ سکتی ہے تو میرے نبی کی غیب دانی کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت عبداللہ دوسرا دن آیا، شب عروسی گزر گئی، دوسرا دن آیا، حضرت عبداللہ کو خیال آیا کل اس دوشیزہ نے پیغام نکاح دیا تھا، میں نے انکار نہیں کیا ہے، وہ آسرے میں ہوگی، چلوں کسی کی امید کو نہیں توڑنا چاہیے، کسی کا دل نہیں توڑنا چاہیے۔ اس خیال سے حضرت عبداللہ اپنے گھر سے نکلے اور راستہ گزرتے ہوئے اس دوشیزہ کے در دولت پر پہنچے۔ باہر سے کھڑے ہو کر حضرت عبداللہ اس طور پہ فرمانے لگے، تو ثابت قول پر اپنے اگر ہے، تو ثابت قول پر اپنے اگر ہے، تو کر لے عبد گر ماتھے نظر ہے۔ میں آیا اپنے وعدے پر تیرے پاس، لگاتی دیر کیوں رشک قمر ہے۔ تو اس خاتون نے پردے کے اوٹ سے چہرہ باہر کیا، غور سے دیکھا، پیر سے سر تک کا جائزہ لیا اور اس عورت نے کہا، آپ کون ہیں جو ایک اجنبیہ سے اس طرح کی آپ باتیں کر رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ نے نگاہیں نیچے رکھیں، آپ نے ارشاد فرمایا، ارے ابھی کل ہی کی تو بات ہے، تو نے مجھے پیغام نکاح دیا تھا، میں نے وعدہ کیا تھا، میں اپنے وعدے کے مطابق تیرے پاس حاضر ہو گیا اور تو آج پہچاننے سے بھی انکار کر رہی ہے۔ جو ہی حضرت عبداللہ نے اس طرح کے جملے پیش کیے، حیران ہو کر پیر
سے سر تک بغور دیکھا۔ حضرت عبداللہ فرماتے بھروسہ کیا ہے اب زندگی کا، بھروسہ کیا ہے اب زندگی کا، اجل سر پر کھڑی شام و سحر ہے۔ تو اس عورت نے جب یہ سنا کہ وہی عبداللہ ہے، حیران ہوئی، سرد آہ کھینچی، آنکھیں نمدیدہ ہو گئیں، اور اس نے تڑپ کر کہا میری الفت کی جو تم پہ نظر تھی، میری الفت کی جو تم پہ نظر تھی، ارے نظر تم پر نہ تھی وہ اور پر تھی، خدا جانے میری چتون کدھر تھی، اسی کی بس میرے دل کو خبر تھی۔ یہ حق تھا پاک بیوی آمنہ کا، یہ حق تھا پاک بیوی آمنہ کا، ابس دیوانی میں شام و سحر تھی۔ حضرت عبداللہ نے پورا واقعہ سنا دیا اور کل کے نکاح کی خبر دیا۔ اس نے سرد آنکھ کھینچی اور کہا کہ وہ نور جو کل تک آپ کی پیشانی میں جگمگاتے میں دیکھ رہی تھی آج نہیں ملا، میں اسی نور کی دیوانی تھی، جائیے تشریف لے جائیے۔ یہ حق اللہ نے حضرت آمنہ خاتون کو دیا ہے، وہ والدہ بننے والی ہے، ایسی ذات کی والدہ جو نبی آخر الزمان بن کر آنے والے ہیں، خاتم النبیین بن کر آنے والے۔ وقت اجازت نہیں دے رہا، باتیں باقی ہیں۔ جمعے کے دن انشاءاللہ العزیز ربیع النور کی 12 تاریخ ہوگی، عید میلاد النبی ہے۔ جلوس کا پروگرام آپ لوگ نکالتے ہیں، کرتے ہیں، شان و شوکت کے ساتھ جلوس نکالیے اور وقت سے تھوڑا پہلے نکالیے، چونکہ جمعے کا دن ہے، 12 بجے تک خالی ہو جانا چاہیے، 12:30 سے نماز جمعہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو آپ لوگ پروگرام دھوم دھام سے کیجئے، تھوڑا جلدی نکلیے اور ادب و احترام کے ساتھ چلیے۔ یہ اونٹ، گھوڑا، ہاتھی اور بڑی بڑی گاڑیاں جو لوگ لے لیتے ہیں، ان چیزوں سے ذرا پرہیز کیجئے۔ ضروری سامان رکھنے کے لیے کوئی ٹالی یا ٹوٹو وغیرہ چھوٹی گاڑی ایک ساتھ میں رکھ لیجئے، جس میں لاؤڈ اسپیکر ضرورت کے سامان ہو۔ سب لوگ ادب و احترام سے پیدل چلیے، نعت مصطفیٰ گنگنائیے، نعرہ تکبیر و رسالت بلند کیجئے، اپنے اپنے علاقے میں جیسے گشت کرتے ہیں گشت کیجئے، اور 12 بجے تک آپ لوگ جلوس کے پروگرام سے خالی ہو جائیے، تھوڑا جلدی نکالیے۔ میلاد مصطفیٰ کی محفل گھر گھر سجائیے، اپنی گلیوں میں، محلے میں، علاقوں میں، جیسی جس کو استطاعت ہو میلاد شریف کی محفل رچائیے، منائیے، میلاد مصطفیٰ بیان کروائیے، سنیے۔ اللہ تعالیٰ برکتیں نازل فرمائے گا، رحمتیں نازل فرمائے گا، اور عید میلاد النبی کے صدقے ہم سب کو اللہ بلندی، خوشحالی، ترقی عطا فرمائے گا۔ وقت اجازت نہیں دے رہا، پھر مزید باتیں آئندہ پیش ہوں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔